تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یونس میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا نام یونس اور آپ کے والد کا نام متا بن شتا ہے۔ نینوا عراق کے شمال میں موجود موصل نام کا ایک شہر تھا جو دریائے دجلہ پر آباد تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر وہ لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، ان کو دھمکیاں دی اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، تو انہوں نے انہیں خبر دی کہ بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ بہت گھبرا گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے وہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ دیکھو اگر یونس اس شہر کے اندر رات گزارتے ہیں تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر کے اندر رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ اس شہر پر عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر جا رہے ہیں اور صبح عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے آسمان پر کالے بادل آسمان کو گھیرنے لگے، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر کو چھا گیا۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر کے لوگوں کو زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکلے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ شوہر بیوی سے اور مائے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار کرنے کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کی کہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے پر کیے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جو غلطیاں ہم نے کی ہم اس پر شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے جو کچھ بھی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری پر رحم آیا اور اس عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ یہ تمام لوگ شہر کے اندر آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ واحد قوم تھی جن سے اللہ کا عذاب ہٹایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر کے اندر عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا میں کس طرح اپنی قوم کے اندر واپس جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکلا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر آپ غصے سے شہر سے واپس چلے گئے اور دریا کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن یہ کشتی سمندر میں آرام سے تیرتی رہی، لیکن اچانک ہی اونچی اونچی لہریں سمندر میں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا وہی کشتی سمندر میں ڈوبتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر کشتی والے آپ سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔
مگر 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر مجبوراً آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور یہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس لیے نازل کی کیونکہ آپ کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا آپ کی اپنی مرضی سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاؤ، لیکن آپ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں بالکل اندھیرا تھا قید ہو چکے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تھی۔ آپ کو خیال ہوا کہیں میں مر تو نہیں چکا، لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور فرمانے لگے، اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی جہاں کوئی اور نہ پہنچا ہوگا، اور اسی حالت کے اندر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگا دی۔ آپ اس کے سائے کے اندر آرام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو صبح شام آپ کو دودھ پلاتی۔ پھر جب آپ کے اندر کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم کے اندر دوبارہ تشریف لائے، اور اب کی بار لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔